اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، عدل کرنے والے حاکموں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور فرمایا عدل اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا، عدل اور انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑا ہو۔ تیسرا، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا۔ چوتھا، وہ 2 شخص جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پانچواں، وہ شخص جس کو پد اور جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے اس طرح چھپ کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے تقوی سے اور اللہ کے ڈر سے آنسو بہنے لگے۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عدل اور انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنے حکم اپنے گھر والوں کے بارے میں اور ان کاموں میں جو ان کے سپرد ہیں عدل و انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، نور کے ممبر کس طرح ہوں گے؟ اس کی اصل حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن اس کی حقیقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ یہ لوگ عرش یا رحمت الہی کے سائے تلے ہوں گے جبکہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس میں عدل و انصاف کی عظمت اور انصاف کرنے والوں کا درجہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو اور وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کریں، اور تمہارے بدترین حاکم اور شاسک وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہیں ناپسند کریں، تم ان پر لعنت کرو وہ تم پر لعنت کریں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان کی بیعت توڑ کر ان کے خلاف بغاوت نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہیں، نہیں جب تک وہ تمہارے بیچ نماز قائم کرتے رہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، پہلا، اس میں دونوں قسم کے حاکموں کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ ایک وہ حاکم جو جنتا کا بھلا چاہنے والے اور انہیں عدل و انصاف دلانے والے ہیں، یہ بہترین حاکم اور شاسک ہیں، ان کے لیے عوام دعائیں کرتے ہیں اور یہ عوام کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسرے بدترین شاسک جن کو صرف اپنی ستہ اور ہتوں سے مطلب ہوتا ہے، عوام کو انصاف مہیا کرنے اور ان کی مشکلات حل کرنے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، سب لوگ ان پر لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ اس میں بھی حاکموں کو اصل میں انصاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اللہ اور لوگوں میں اچھا بننے کا یہی طریقہ ہے۔ دوسرا، ظالم حاکم بھی جب تک کھلا کفر نہ کرے اور اسلام کے فرائض خاص پر نماز کی پابندی کرے، ان کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بغاوت میں فائدہ کم ہے جبکہ نقصان بہت زیادہ ہے۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ ایک وہ شاسک جو نیائے کرنے والا اور اچھے کام کی توفیق سے مالا مال ہو۔ دوسرا وہ آدمی جو ہر مسلمان اور رشتہ دار کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ تیسرا، مانگنے سے بچنے والا وہ شخص جو گھر بار ہونے کے باوجود سوال سے بچنے والا ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، یہ تینوں
صلاحیتیں اہل ایمان کی خاص صلاحیتیں ہیں جو ایک مومن کو جنت میں لے جانے کا باعث ہیں۔ ہر مومن کو ان صلاحیتوں اور خوبیوں سے سجا دجا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔